کہ جو کشمیر کی حق خود ارادیت کی جد و جہد ہے وہ ایک نئی کروٹ لے رہی ہے جو 1989 سے جاری ہے، وہ آج ایک سیاسی کروٹ لے رہی ہے اور ایک نیا وہاں ایک پولیٹیکل الائنس، ایک پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اس کا پہلا جو ہے اس کا نمونہ آپ نے اس جوائنٹ ڈکلیریشن اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیکھا۔ اب اگر آپ غور فرمائیں کہ انہوں نے اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیا کہا، تو اس سے آپ کو، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اس سے ان کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے یہ دو تین جملے۔ These 6 political parties, they are saying that political activities, یعنی کہ their political activities will be subservient to the sacred goal of reverting the status of Jammu and Kashmir as it existed on the 4th of August 2019۔ یعنی کہ 5 اگست کے اقدامات کی وہ نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ساری جو سیاسی جد و جہد ہے وہ جو 4 اگست کو جو ہماری حیثیت تھی وہ اس کی بحالی ہے۔ That's a very big statement۔ یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بی جے پی آر ایس ایس سرکار کا جو اقدامات تھے یہ غیر دانشمندانہ تھے اور غیر آئینی تھے، اور ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اور ہم اس عزم کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہم پرانا اپنا تشخص بحال نہ کر پائیں۔ یہ بھی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں اس ارادے کے اظہار میں وقت لگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پابند سلاسل تھے، بند تھے، نظر بند تھے، قیدوں میں تھے، اور ہمیں کوئی مشاورت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ جیسے جیسے کچھ لوگ رہا ہوئے، ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا، تبادلہ خیال ہوا، ابھی بھی بہت سے لوگ قید میں ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور ہمارا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ڈکلیریشن ہے۔ اب اس ڈکلیریشن پہ آپ دیکھیں انٹرسٹنگلی کہ فاروق عبداللہ جیسی شخصیت کے دستخط ہیں، وہ سابق وزیر اعلیٰ، نہ صرف سابق وزیر اعلیٰ بلکہ اس جماعت کی قیادت فرماتے رہے ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھتی رہی ہے اور پرو انڈیا کہلاتی تھی۔ اس پہ دستخط ہیں مقبوضہ کشمیر کی کانگریس پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے، غلام احمد میر، یعنی کہ جو مین اپوزیشن پارٹی ہے ہندوستان کی، وہ بھی کانگریس ان کی تائید کر رہی ہے، اس موقف کی تائید کر رہی ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ برملا کہہ رہے ہیں 5 اگست کے اقدامات سے غم اور غصے کی لہر جاری ہے۔ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ یا اس کو دبانے سے اس آواز کو دبایا ہوا ہے، لیکن جو غصہ اور غم ہے اور جو لوگوں کی کیفیت ہے ہم اس کی عکاسی کر رہے ہیں، ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اب 5 اگست کے اقدامات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اسٹیٹ ہوڈ کا اور جو ان کا تشخص تھا اس کو ملیہ میٹ کیا گیا،
وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ایک علیحدہ آئینی حیثیت تھی اسے پامال کیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو قانونی تحفظ تھا، زمین، انہیریٹنس، لینڈ کی پروٹیکشن کا اور روزگار کی پروٹیکشن کا، وہ ختم کر دیا گیا. وہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے، صرف سمجھتے نہیں ہیں، کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھی اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا 2 یونین ٹیریٹریز میں. ان کے اختیارات کو بھی محدود کر دیا اور ان کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا، یعنی کہ لداخ اور جموں اور کشمیر. وہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی، اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جو ڈیٹین ہوئے ہیں اور ابھی تک ان پہ کوئی چارجز فریم نہیں ہے، بند کیا ہوا ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی چارج نہیں. اور اکثر جو لیڈرشپ ہے، جو پرو فریڈم لیڈرشپ ہے، وہ آج بھی گرفتار ہے، آزاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی اوور آرچنگ ریسٹرکشنز، اس قسم کی پابندیاں آج بھی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں، اور ان کی ویریشن جو ہے وہ رینج کرتی ہے کرفیو سے لے کر کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تک. یہ ہے اس کی رینج، ویری کرتی ہے فرام ایریا ٹو ایریا، بٹ پابندیاں تسلسل سے جاری ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قوانین پہلے بھی کچھ تھے، کالے قوانین، مثلا جو پبلک سیفٹی ایکٹ تھا، وہ آرم فورسز اسپیشل جو ایکٹ ہے وہ اپنی جگہ نافذ تھا. پھر 5 اگست کے بعد ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ایک اور نافذ کر دیا گیا، مزید ان پر قدغن لگانے کے لیے، مزید پابندیاں ان پر عائد کرنے کے لیے. یہ جو کالے قوانین ہیں ان کا تسلسل جاری ہے، ان میں اضافہ ہوا ہے، اور ان اقدامات سے مقبوضہ جموں کشمیر کی معیشت برباد ہوئی ہے، اس کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. اور کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا تو یہاں تک ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ان اقدامات سے تقریباً $5 ارب کا ایک سال میں نقصان ہوا ہے. اب بی جے پی سرکار کے دعوے کیا تھے؟ انہوں نے جب یہ اقدامات اٹھائے تو انہوں نے قوم کو، اپنے لوگوں کو اور دنیا کو کیا نوید سنائی، اور ان کو قائل کرنے کے لیے، ان اقدامات پر قائل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ایک نقشہ کھینچا. ان کا نقشہ یہ تھا کہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں محض جموں اور کشمیر کی ترقی ہمیں مقصود ہے، اٹ از فار دیئر ڈیولپمنٹ، فار دیئر بیٹرمنٹ ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اقدامات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس سے تو ہم نے اس علاقے میں انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ اقدامات وہاں کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے تھے، تو پھر ایک منطقی سا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ ایک سال بعد 5 اگست 2020 کو وہاں تو خوشی کی لہر ہونی چاہیے تھی، تو وہاں پھر پابندیاں اور اس قسم کا جو آپ نے سیج اور لاک ڈاؤن، اس کا مظاہرہ کیوں دیکھا؟ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، مٹھائیاں تقسیم ہونی تھیں، ایسا دکھائی نہیں دیا. انویسٹمنٹس بتائیے اس ایک سال میں کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ خاک انویسٹمنٹ آنی ہے، جہاں ہر 8 شخصیات پر ایک فوجی سنگین لے کے کھڑا ہے، اس ماحول میں کہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ ہم نے پبلک گڈ کے لیے کیا ہے، ان کی بہتری کے لیے کیا ہے. اچھا، اگر آپ نے بہتری کے لیے کیا ہے تو پھر آپ جیسے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو، انٹرنیشنل میڈیا کو اجازت دے دیں وہاں جانے کی
اور اپنی رائے قائم کرنے کی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں, جو بارہا خواہش کر رہی ہیں کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور خود وہ اپنا جائزہ لے کے رپورٹ کر سکیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں, تو پھر ان پر پابندی کیوں ہے؟ پھر یہ بھی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جو ہم نے اقدامات اٹھائے یہ فقط امن عامہ کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کنسیڈریشنز کی خاطر اٹھائے. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک سال میں کیا امن عامہ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا بگڑی ہے؟ اس ایک سال میں سیز فائر وائلیشنز میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اس کا دنیا خود اندازہ لگا سکتی ہے. اور یہ جو ان کے دعوے تھے بی جے پی سرکار کے, یہ 6 وہاں کی نمایاں مؤثر پارٹیز, دیکھیے حریت کا موقف تو آپ کے سامنے ہے, اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے تو آپ پوری طرح باخبر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں دلی کی طرف دیکھا کرتے تھے, آج ان کا رخ مڑ گیا ہے, آج وہ دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ ایک اتنی بڑی تبدیلی ہے جس کو اگر سمجھا جائے اور جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی غیر معمولی تبدیلی ہے. اور یہ 6 پارٹیز کہہ رہی ہیں ہم اس نیریٹو کو, اس بیانیے کو ہم تسلیم نہیں کرتے جو دلی سرکار ہم پر مسلط کر رہی ہے. میں آپ کے علم میں ہے ابھی لوٹا ہوں چین سے, اور وہاں دوسری نشست تھی ہمارے اسٹریٹجک ڈائلاگ کی, بہت سی باتوں پر تبادلہ خیال ہوا تو کشمیر کا تذکرہ اور ذکر بھی آیا. اور کیونکہ بات کشمیر پہ ہو رہی ہے تو میں اس کا ذکر صرف عرض کر دوں کہ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو ایک سال میں 3 نشستیں ہوئیں سلامتی کونسل میں, وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے شکر گزار ہیں. لیکن انہوں نے دوبارہ 2 چیزیں کی. ایک, انہوں نے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا, اور چین واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 5 اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونیلیٹرل سمجھتے ہیں, مسترد کرتے ہیں. یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہیں, ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے. یہ بڑا واضح ان نے موقف اختیار کیا ہے. اور جو ان کا سٹینڈ آف ہے وہ سٹینڈ آف ختم نہیں ہوا. 5 نشستیں ہوئیں کور کمانڈرز کی, ڈپلومیٹکلی بھی گفت و شنید ہوئی. وزیر خارجہ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگی کے ساتھ جے شنکر صاحب کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی, لیکن نتیجہ خیز نہیں رہی. وہ وہاں بیٹھے ہیں, موجود ہیں اور قائم ہیں اپنے موقف پر. they are not ready to blink. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو سامنے آتی ہے. پھر انہوں نے ریٹریٹ کیا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ڈائلاگ کے اختتام پر جاری کیا گیا, اس پہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ہم ایک متنازع علاقہ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے اور پیسفل ذرائع کو ہم ترجیح دیتے ہیں, پرامن طریقے سے اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو این چارٹر کے مطابق اس کا حل نکلنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلامتی کونسل کی جو متعلقہ قراردادیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے,
اور ہم سمجھتے ہیں جو بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کا حل نکلنا چاہیے. یہ بڑا واضح دو ٹوک انہوں نے موقف پھر اپنایا ہے آج سے چند روز پہلے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں, اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں خاصی سنا ہے کہ پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے, کہ ہم یعنی کہ پاکستان اور چین we will act collectively to protect our mutual strategic interests. Act collectively to protect our mutual strategic interests and promote peace, prosperity and development in the region. یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کر کے وہ جو سی پیک پہ ان کے کوئی اعتراضات تھے انہوں نے یکمشت ان کو بھی مسترد کر دیا. پھر پاکستان نے بھی اور فارن آفس کا بھی آپ کے سامنے اسپوکس پرسن تشریف فرما ہے, موقف بڑا واضح آیا ہے. جو میرے دورے کے بعد منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہندوستان کی نے جو ایک اپنا موقف اپنایا, اور چین اور پاکستان کے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر جو ان کا ری ایکشن تھا, اس پر ہمارا بالکل ایک واضح موقف ہے کہ وہ بلا جواز ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے. ایک, ہم واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ جموں اور کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ, یا جس کو اردو میں اٹو ٹنگ کہتے ہیں, وہ ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہ ہمارا یہ اندرونی معاملہ ہے, اس کو دنیا تسلیم نہیں کرتی. اگر دنیا تسلیم کر رہی ہوتی تو 3 نشستیں سلامتی کونسل میں نہ ہوتی آن دا کوشچن آف دا ڈسپیوٹ آف جموں اینڈ کشمیر. ہمارا موقف ہے کہ پاکستان ہندوستان کا جموں اور کشمیر پر تاریخی لحاظ سے کوئی کلیم نہیں ٹھہرتا, قانونی لحاظ سے بہت کمزور ان کا موقف ہے, اور اخلاقی اعتبار سے وہ جو بھی اپنی کوئی کریڈیبلٹی تھی وہ اپنے اقدامات سے کھو چکے ہیں. اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے, اور دنیا کو جو دعویٰ دینے, یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ حالات وہاں اس 1 سال میں معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں, یہ کلیم ان 6 پولیٹیکل پارٹیز کا اس کی نفی کر رہا ہے. دیکھیے, پاکستان کہے تو کہہ سکتے ہیں جی پاکستان کا تو ایک بائسڈ اوپینین ہے, بٹ دس از ناٹ پاکستان. یہ وہاں کے اپنے لوگ کشمیری کہہ رہے ہیں, کشمیری کہہ رہے ہیں. یہ کشمیر کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. اور پھر انٹرسٹنگلی انٹرنیشنل کرائسس گروپ. اب انٹرنیشنل کرائسس گروپ آپ سب جانتے ہیں کوئی معمولی آرگنائزیشن نہیں ہے, اور وہ کانفلکٹ زونز پر اپنی رائے رکھتے ہیں, اور ان کا ایک وہ تنقید کرتے ہیں. ہم پہ بھی تنقید کرتے رہے, پاکستان پر بے پناہ تنقید کی ہے ماضی میں, ایک ان کی انڈیپینڈنٹ رائے ہے. آج وہ کشمیر کی ریزسٹنس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہماری اینک سے نہیں, ان کی اینک سے دیکھیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک میس ریزسٹنس ہے. They have started using the terms mass resistance. اب یہ نئی اصطلاح جو دیکھیں, اب یہ نئی, کیونکہ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے, ہندوستان کا موقف پٹ رہا ہے. وہ جو ان کا تھا کہ جی گھس بیٹھیے آتے ہیں, دہشت گردی ہے, nobody is buying that. That is petering out. اور یہ جو اب نیریٹو ابھر رہا ہے mass resistance, لفظ استعمال کر رہے ہیں انڈیجنس. ان کا تو ہندوستان کا موقف تھا, یہ تو پاکستانی آ کے شرارت کرتے ہیں. وہاں تو سب جسے کہتے ہیں نا ستے خیران ہیں, یہ تو پاکستانی شرارت کرتے ہیں. But they are saying no, the resistance is indigenous. اب یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کہہ رہا ہے, اور مطالبہ کیا کر رہا ہے؟
مطالبہ کر رہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لیا جائے. یہی تو کشمیری کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کے, یہی تو آج کشمیری کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, اور یہی تو پاکستانی کہہ رہے ہیں پاکستان کے, اور یہی تو کشمیری جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں, چاہے برطانیہ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں اور مختلف دارالخلافوں میں آپ نے ان کے اجتماع دیکھے, یہی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک پبلک اوپینین جیل کر رہی ہے اور وہ ہندوستان کے موقف کی نفی کر رہی ہے. پاکستان نے دنیا کو سینسٹائز کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے, اور ہم ان کو باخبر ہم نے رکھا ہے اور رکھیں گے آئندہ بھی, کہ اس سرکار سے بعید نہیں ہے اپنی کشمیر پالیسی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے, ان سے بعید نہیں ہے یہ کوئی نیا فالس فلیگ آپریشن کا ناٹک رچائیں اور حق کے خود ارادیت کی اس پولیٹیکل ریزسٹنس کو پھر دہشت گردی سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے. اسے بعید نہیں ہے, اور اس کا الزام پاکستان پہ لگائیں. یہ میں نے اپنے مختلف مراسلوں میں سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی اور صدر سلامتی کونسل کو بھی یہ باور کرا چکا ہوں بارہا ان رائٹنگ. ہندوستان نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں بارہا دروغ گوئی سے, جھوٹ سے کام لیا ہے. مثال کے طور پر جب انہوں نے 1 لاکھ ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے تھے 5 اگست کے اقدام سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے ایڈیشنل ٹروپس, ایڈیشنل کمک ہم اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہاں جو یاتری ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں, سیاح ہیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے. در حقیقت ان کی پروٹیکشن تو نہیں تھی. در حقیقت وہ 5 اگست کے جو اقدامات تھے اس کے خلاف جو ایک آواز اٹھنی تھی, اس کو دبانے کے لیے اور کچلنے کے لیے ایک پیش خیمہ تھا, بندوبست تھا. اب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہے ہیں. میں 3 اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اقوام متحدہ میں کیس کون لے کر گیا, پاکستان یا ہندوستان؟ ہندوستان لے کر گیا. وہاں فیصلہ جو ہوا اور جس کا وہ پابند تھا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں ایک اپنا لوگوں کی امنگوں کے مطابق UN کے تحت رائے شماری ہوگی, اس سے کون بھاگا؟ ہندوستان. اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جھوٹ کس نے بولا اور مسلسل کون بولتا چلا آ رہا ہے؟ ہندوستان. پھر انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر, جموں کشمیر کو ایک فساد دیا ہوا تھا آف سیلف رول, اس کی نفی کس نے کی؟ 5 اگست 2019 کو اس کی نفی کس نے کی؟ ہندوستان. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ میجرز لیے ہیں وہ کشمیریوں کی بہتری کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے, یہ اتنا بڑا فریب ہے کشمیریوں کے ساتھ. در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور کشمیری بھی جانتے ہیں یہ ان کی بہتری کے لیے نہیں, ان کی اکثریت کو اقلیت پہ تبدیل کرنے کے لیے لیے گئے ہیں, ان کو ڈس انفرینچائز, ان کو ڈس امپاور کرنے کے لیے لیے گئے ہیں, اور یہ واضح ہو رہا ہے. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس 1 سال کے اندر انہوں نے بارہا کوشش کی ان کے عزم کو, ان کے ریزالو کو توڑنے کی, ناکام ہوئے. اور یہ جو آج نئی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ایک نیا ایک پولیٹیکل موومنٹ, ایک تحریک جو اب وہاں اٹھ رہی ہے, اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فتح کشمیریوں کی ہے اور یہ سہرا فقط کشمیریوں کے سر جاتا ہے.
اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتی, ان کی ریزسٹنس نہ ہوتی, ان کا عزم نہ ہوتا, تو ہندوستان کامیاب ہو چکا ہوتا. کئی دہائیوں میں, 7 دہائیوں میں ایسا نہیں ہوا, اور اس ظالمانہ اقدام کے باوجود ہندوستان اور پاکستان اور انٹرنیشنل کشمیری کمیونٹی نے اس کو مسترد کر دیا. شکریہ. اسلام آباد میں وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس بریفنگ سے خطاب کر رہے ہیں, اور اس وقت وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. کو بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ چین کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کر رہے ہیں, اور کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا, جہاں پر 6 سیاسی جماعتوں نے مشترکہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اور 5 اگست کو اپنے اینیورسری بھی منالی, لاک ڈاؤن بھی اسی طرح ہے, اٹراسٹیز بھی اسی طرح ہیں, ظلم اور بربریت بھی اسی طرح ہے. تو آپ بتائیے کہ واٹ از نیکسٹ, کہ سفارتی تمام آپشنز آپ نے استعمال کر دیے, سفارتی آپشنز کے ذریعے مسئلہ کشمیر یا لاک ڈاؤن بھی ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, دوسرا کیا آپشن ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ نے جو چین روانگی سے قبل دھماکہ خیز انٹرویو دیا تھا, جس میں کہا تھا کہ اب ہم OIC کا متبادل اجلاس بلا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے اوپر, اس موقف میں کیا پیش رفت ہے؟ آیا اسی موقف پہ برقرار ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس لیے کہ OIC ایک اہم پلیٹ فارم ہے, سعودی عرب کا اس کے اوپر اثر و رسوخ ہے, اور وہ یقینی طور پہ OIC کا اجلاس سعودی عرب کے اثر و رسوخ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ. دیکھیے, Can I just answer that? دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جموں اور کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خلاف علم بغاوت بلند ہو گیا ہے. دیکھیے, پولیٹیکل موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ایوالو کرتی ہیں. رات کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ آپ دبائیں گے تو یکدم وہ کمکما جل جائے گا. اٹ ٹیکس ٹائم. پیپل ڈائجسٹ دا سچویشن, پیپل کنسلٹ ایچ ادر, دے پونڈر اوور اٹ, اینڈ دین دے میک اپ دیئر مائنڈس. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, یہ ایک بڑا واضح پہلا اعلان ہے. پہلا ہندوستان کو, نریندر مودی کو پہلا اعلان ہے کہ کشمیریوں نے تمہارے 5 اگست کے قدم اقدامات کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے. ایک پیسفل پولیٹیکل ریزسٹنس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, نمبر 1. اور یہ پاکستان کا جو یہ ہماری جو کاوش ہے ٹو گیو دم دی پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ, اس کو تقویت دیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جون میں آپ نے دیکھا کہ جون آنورڈ, 15 جون آنورڈ جو ایک سٹینڈ آف ہوا, اور پھر 20 کے قریب ہندوستانی جو سپاہی ہیں وہ وہاں ہلاک بھی ہوئے. تو ایک نئی صورتحال نے جنم لیا کئی دہائیوں بعد, اور ضروری تھا کہ میں چین جاتا, اور پاکستان کا موقف تو چین کے سامنے تھا, ان کے سامنے تھا, اور وہ ہماری تائید کرتے رہے. لیکن اس نئی صورتحال کو جانچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بالمشافہ ان سے ملاقات کرتا, اور ان کے تاثرات اور ان کا جو اس وقت اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو سمجھتا. میں جو میری نشست وہاں ہوئی ہے, میں واپس آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ذہن ہے اس میں کوئی مجھے تزلزل دکھائی نہیں دے رہا. بڑا واضح ان کا موقف ہے. اور جو ایک پہلے ایک تاثر تھا وہ جو کہ جی اب وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور ووہان اسپرٹ جو ہے اور وہ کچھ قربتیں, نہیں, مجھے وہ ایک بڑا واضح اور دو ٹوک موقف اور ایک ریزالو اور ڈٹرمنیشن دکھائی دی.
اور یہ بہت ضروری تھا کہ اگر ہم نے آئندہ کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو ہمیں اپنے گرد و نواح بھی دیکھنا ہے، اور گرد و نواح کی صورتحال میں ایک تبدیلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر تاثر یہ تھا کہ جتنے سارک کے ممالک ہیں وہ ہندوستان کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، لیکن یہ تاثر بھی آپ دیکھیں دھیرے دھیرے زائل ہو رہا ہے۔ نیپال نے ہندوستان کو آنکھیں دکھا دی، آپ کے سامنے قرارداد آپ کے سامنے ہے۔ بنگلہ دیش جن کی بہت قربت داری، آج آپ ان میں وہ گرم جوشی نہیں بلکہ سرد موری دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اگر آپ وہ دیکھیں، اگر ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور ان تبدیلیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے انشاءاللہ، اور کریں گے اور کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسرا آپ کا سوال تھا OIC سے، اور دیکھیے OIC نے کشمیر پر بارہا ریزولوشنز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، اور ان ریزولوشن میں کوئی ابہام نہیں ہے، واضح ہیں، 2 ٹوک ہیں، اور پاکستان کے موقف کے عین مطابق ہے۔ ابھی جو کووڈ-19 کے دوران ایک ہماری جو ورچوئل کانفرنس ہوئی جس پہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ خود تشریف فرما تھے، اور ہم نے جو اسٹیٹمنٹ بنایا تھا اس کانٹیکٹ گروپ کا ہم نے سب سے شیئر کیا تھا، اس کو ان سعودی عربیہ نے منون اس کی تائید کی۔ آپ وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، دیر از نو ایمبیگوٹی، ایبسولوٹ کلیئرٹی۔ میں آج واضح طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، کشمیر پہ سعودی عربیہ کا موقف میں کوئی فرق نہیں ہے، اور OIC کا موقف آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم نے آگے لے کے کیسے چلنا ہے، اور اس کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ آپس میں مختلف پرپوزلز ہیں، ان کو ڈسکس ہم نے کیا بھی ہے اور کریں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اور یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی سوشل میڈیا پہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بگاڑ ہو گیا، الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جی شمائلہ، عرب نیوز، جی سر پلیز۔ سر السلام علیکم، سائمہ شبیر رئیس سے۔ سر پہلے تو آپ نے OIC پہ واضح موقع دے دیا ہے۔ I would like to draw your attention towards your statement about OIC. Sir, kindly if you can clarify a little bit more that whether you have contacted the contact group of OIC on Kashmir to move forward in a way on Kashmir issue. And secondly, sir, kindly if you can explain that the delegation of Taliban is visiting Pakistan on the invitation of Pakistan government. So 3-4 days ago, Foreign Office also reposted the sanctions of all Taliban group, including Abdullah Imran. So would you kindly like to comment on this and explain that do you think it is a little controversial? Not at all, not at all. ہم نے دعوت دی ہے، ہم نے ہماری مشاورت ان کے ساتھ رہی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ دوحہ کی جو پیس اگریمنٹ سے پہلے اسی دفتر خارجہ میں وہ تشریف لائے، اور ہماری ایک نشست ہوئی، اور بہت طویل اور مفید نشست ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ خدا کے فضل و کرم سے ڈیولپمنٹس ہوئیں، نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے، لوگ بیٹھے، آسان نہیں تھا، بہت پیچیدگیاں تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا، اور دھیرے دھیرے آپ نے دیکھا کہ 29 فروری کو طالبان میں اور امریکہ میں ایک پیس اگریمنٹ ہو گیا۔ اس پیس اگریمنٹ کا جو اگلا منطقی قدم تھا وہ، کیونکہ حاصل کرنا کیا ہے، امن، استحکام، ریکنسیلیشن، یہ آبجیکٹو تھے نا اس کے۔ اگر یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں تو اگلا منطقی نتیجہ بنتا ہے انٹرا افغان ڈائلاگ،
اس انٹرا افغان ڈائلاگ کے لیے کچھ شرائط تھیں اور اس میں سب سے بڑی جو شرط تھی وہ ریلیز آف پریزنرز کی تھی. اس میں کچھ آپ کے سامنے ہیں کچھ مشکلات آئیں. ان مشکلات پر کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آ گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو طالبان نے کمٹ کیا تھا انہوں نے ان قیدیوں کو رہا کیا ہے اور وہ 5,000 کا فگر جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان میں سے اب میں سمجھتا ہوں کہ واضح اکثریت وہ بھی رہا ہو چکی ہے. کوئی اکا دکا چیزیں رہ گئی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی بہتری آئے گی. تو ہم نے آپس میں ایک مشاورت اور باہمی اعتماد کو امن اور استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کو دوبارہ دعوت دی ہے. کل ان سے نشست انشاءاللہ ہوگی. اس نشست میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر میں کسی اگلے موقع پہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا. لیکن میں نے ایک اور چیز کی ہے کہ چین میں جہاں میں نے کشمیر پہ بات کی وہاں افغانستان پہ بھی میری فارن منسٹر وانگی سے تفصیلی نشست ہوئی اور تبادلہ خیال. جی انشاءاللہ میری بات تو مکمل ہو جائے. ایک سیکنڈ یہ میں جواب دے دوں. تو میں نے چائنا کے فارن منسٹر سے بھی بات کی افغانستان پر. چائنا اس سارے پروسیس کو سپورٹ کر رہا ہے. چائنا نے بڑا ایک اس پہ کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے. چائنا کے بھی رابطے ہیں اور اس خطے کا اہم ملک ہے اور ہمسایہ ہے. تو ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں چین کے جو افغانستان سے ڈیل کرتے ہیں ان کو آپ فی الفور اسلام آباد بھیجیے. اور فارن منسٹر نے انسٹرکٹ کر دیا ہے تو ان کے بعد انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے تاکہ ہمارا ایک کوآرڈینیٹڈ کنسیڈرڈ اپروچ ہو کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. وہ آپ کی سیچوریشن جو آپ کی پیاس ہے وہ ایک نشست میں بجھ نہیں پائے گی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بجھا دیں گے. میں اس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں تو پلیز ایک سوال تک محدود. درغون شاہ صاحب جی دور ہو جائے گی فکر نہ کریں. قریشی صاحب جس طرح یہ تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ اور افغانستان کو ایک لیول پہ لانے والا پاکستان تھا اور پاکستان ہی کی فیسیلیٹیشن کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ ہوا. تو کیا انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے یا جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کوئی کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اسپیشلی کیپنگ ان ویو دا فیکٹ جب افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں. ریسنٹلی ایک رپورٹ میڈیا پہ ہم لوگوں نے چلائی ہے کہ افغان این ڈی ایس اور وہاں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انہوں نے 3 طالبان کو پھر سے اکٹھا کر دیا. دیکھیے آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ افغانستان کے امن استحکام ترقی خوشحالی میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے. جو پاکستان کی جو ماضی میں ان کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ رہا جس طرح افغانوں کو ہم نے پاکستانیوں نے یہاں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی ان کی خدمت کی تعلیم صحت ہر چیز میں ہم نے ان کو سہولیات دی وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں. But there is an element, obviously there is an element, ہمارے جو مشرق پہ بیٹھا ہے ہمارا پڑوسی وہ تو نہیں چاہے گا کہ حالات سدھریں. اور ہم نے بارہا انٹرنیشنل فورمز پر میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دیر آر اسپوائلرز اور ان اسپوائلرز میں آپ کو زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑتا جی. تو ان کی تو خواہش اور کوشش رہتی ہے غلط فہمیوں کو جنم دینے کی
جو ماضی کے جو اپنا وسوسے ہیں ان کو دوبارہ کرودنے کی وہ کرتے رہتے ہیں کوشش، لیکن دیر از اے نیو ریالٹی ڈاننگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی واضح اکثریت عوام کی، اور اس میں حکام بھی شامل ہیں، امن چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بہت نقصان ہو گیا، بہت نقصان ہو گیا، معاشی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، اور مزید اس کے متحمل ہو نہیں سکتے، اور اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. تو حل یہی ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ. تو اس کے لیے وہ پیش رفت آگے ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ 400 کے جو قیدیوں پر ایک دقت سامنے آئی تو اشرف غنی صاحب نے، صدر اشرف غنی صاحب نے پورا لویا جرگہ کا اہتمام کیا، اور اس لویا جرگہ نے اس فیصلے کی تائید کر دی. تو یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے. کو دیر از وہاں اسپوائلرز بھی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دس از دا وے فارورڈ، اور پاکستان نیک نیتی سے ان کی مدد کر رہا ہے. ہم نے مداخلت اور انٹرفیرنس ہماری نہ پالیسی ہے نہ ضرورت ہے. ریکنسائل کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. اپنے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ افغانوں نے. ہم تو ایک معاون کا، ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کوئی فیصلہ ان پہ مسلط نہیں کر سکتے. جی پلیز. جی بالکل بات ہوئی، اور ہی از ویری کین ٹو کم. اینڈ دونوں سائڈ سمجھتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کا جو یہ دورہ ہوگا غیر معمولی نوعیت کا ہوگا. اب اس کے لیے جو کہ ایک پوری ایک صورتحال ہے، ریجنل سچویشن اور انٹرنیشنل سچویشن میں جو فلکس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کی دورے سے پہلے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی، تیاری کی ضرورت ہے. تو یہ جو نشست تھی اور یہ جو بیٹھک تھی اس کی طرف ایک اہم پیش رفت تھی. انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں مزید بھی ہمارا انٹریکشن ہونے چلا ہے، اور وہ جہاں بات کو میں چھوڑ کے آیا ہوں اور اس سے جو اگلا روڈ میپ ہے جو طے کر کے آیا ہوں، انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ اس کی طرف بھی آپ کو پیش رفت دکھائی دے گی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آبویسلی کووڈ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیٹس کا تعین کیا جائے گا. جی پلیز. سیکنڈ. جی کوشش تو یہی ہے، نیت بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ پیچیدگیاں کم ہوں اور انٹرا افغان ڈائلاگ کو جلد از جلد شروع ہونا چاہیے. یہ سب کے مفاد میں ہے، ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے، افغانوں کے مفاد میں ہے، اور ہم ان کی خیر خواہی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ان کے ہمسائے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک دیر پا دورست تعلقات کے خواہش مند ہیں، برادرانہ تعلقات کے. ہم پلہ ایک ساورن سٹیٹ ہے افغانستان، ہم اس کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس میں پیش رفت ہو. اب کتنے دن رہیں گے اور کس سے ملیں گے، یہ کچھ سوالات ہیں جن کو ذرا. جی پلیز. کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے اسرائیل کے حوالے سے، خصوصاً جو موجودہ حالات ہیں ان میں. دوسرا یہ تاریخ ہے سعودیت کے بارے میں بہت رومرز ہیں ریلیشن کے، پاکستان اور سعودیت کے ریلیشن میں. کیا آپ تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ انہوں نے پیسے کیوں واپس مانگے اور پیٹرول کیوں بند کیا؟ آپ کا جو سوال کا دوسرا جز ہے وہ مفروضے پہ مبنی ہے. ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نمبر 1، کیا سرائیاں ہیں؟ ٹھیک، ہوتی رہتی ہیں. کیا سرائی نہیں کریں گے تو آپ کی دکان کیسے چلے گی میرے بھائی؟
تو اسی وقت خبر لانی ہے نا کوئی ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دکان بند ہو جائے, اس دکان میں وائبرنٹ دکان ہونی چاہیے انشاءاللہ, اور میں پوری کوشش کروں گا اس کی وائبرنس میں اضافہ کرنے کی, فکر نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے تعلقات مستحکم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ہم ایک دوسرے کے, ہمارا دیکھیے تعلق کوئی ہمارا کل کا نہیں ہے, اور یہ تعلق قلبی ہے, پیپل سینٹرک ہے, صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے, لوگوں کے درمیان بھی ہے. ٹھیک, جب لوگوں کے درمیان اتنا محبت کا تعلق ہو تو تعلق سے توقعات اٹھتی ہیں نا. اگر میرا آپ سے تعلق ہے تو میں آپ سے توقع لگاؤں گا نا, اگر میرا آپ سے تعلق ہی نہیں ہے تو میں آپ سے امید کیوں لگاؤں گا. تو کشمیر پر پاکستانی لوگوں کا اپنا ایک موقف ہے, توقعات ہیں, وہ اپنے دوستوں سے, اپنے چاہنے والوں سے توقع رکھتے ہیں, اور اس توقع کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ نے کہا انٹرنیشنل دباؤ, تو وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کسی دباؤ میں نہیں آئے گا. پاکستان کا بڑا واضح موقف ہے, عمران خان صاحب نے اس کو پیش کر دیا ہے. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف پیش کیا ہے, اور یہ قوم کے امنگوں کی ترجمانی کی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ وقت لیا, لیکن سعودی عرب نے بھی اس پہ اپنا موقف, انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے, اور ان کے موقف میں اور ہمارے موقف میں مکمل یگانگت ہے, مماثلت ہے. ٹھیک, تو ہمارا موقف جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ امہ کی واضح اکثریت کا موقف یہی رہے گا. پاکستان کسی دباؤ کے تحت آ کے اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرے گا. ایک پلیز. بہت بہت شکریہ سر. محمد جلیل فرام وائس آف امریکہ. سر آپ نے چائنا کی وزٹ کا ذکر کیا, وہاں پہ بھی جو افغان امن عمل ہے اس کے بارے میں آپ کی بات کی. آپ نے بتایا کہ چین کی اسپیشل انوائے ہیں افغانستان, وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. طالبان کا وفد اسلام آباد میں ہے. کیا کوئی ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ چین افغانستان پاکستان کی پائپ لائن میں ہے؟ کیا طالبان کی وزٹ کے بعد آپ کابل کی جو قیادت ہے ان کو اقدامات میں لیں گے؟ کوئی اس طرح کی بات چیت کوئی بات ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ دیر از اے ٹرائیلیٹرل ارینجمنٹ بٹوین افغانستان, پاکستان اینڈ چائنا. ان کی نشستیں ہو چکی ہیں, میں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور ہم کرتے رہتے ہیں, اور حسب ضرورت ہم آئندہ بھی کریں گے تاکہ ہم ایک پیج پہ رہیں. اور ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں, اپنی جو چیلنجز ہیں وہ شیئر کریں. شیئرڈ آبجیکٹیو ہے نا, دا شیئرڈ آبجیکٹیو از پیس, اسٹیبلٹی. اب اس شیئرڈ آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ان ٹچ, یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ. مس کمیونیکیشن جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگس کو جنم دیتی ہے, اینڈ دا مور یو کمیونیکیٹ دا بیٹر دا انوائرمنٹ بیکمس. تو ہم اس کو انشاءاللہ پرسو کرتے رہیں گے. جی, we can now take last two questions. Because I have a meeting at 2 o'clock. جی, نوید. دیکھیے, چین کا اور پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. سی پیک جو ہے یہ ہمارا کوئی ایک سوچا سمجھا پروجیکٹ ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ سے نہ چین کو, نہ صرف پاکستان کو, پورے خطے کو فائدہ ہوگا. اور اس سے فروغ کیا پائے گی چیز؟ ریجنل کنیکٹیوٹی. اور ریجنل کنیکٹیوٹی جیسے جیسے بڑھے گی اس میں اکنامک اپرچونٹیز ویسے ویسے ابھریں گی.
جس سے کہ پاکستان کو, چین کو, پورے اس ریجن کو, خطے کو فائدہ ہوگا. تو چاہے تنقید ہوتی رہے, چاہے اس میں رکھنا, چین اور پاکستان مسلسل اس پر اپنے سفر کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی رفتار میں تیزی آئے گی. آپ دیکھیں گے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارا جو اسٹریٹجک کمپس جو ہے اس کی ڈائریکشن بالکل درست ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لوگ جو ناقدین ہیں وہ تنقید کرتے رہیں گے, ہم اپنے مقصد کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ہندوستان جو کہتا ہے کہتا رہے. جی لاسٹ کویسچن جی. جی پاکستان OIC کا فارمر مقرر کیا ہے, خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے OIC کے تمام ممالک کا ایک مادر موقع بھی تھا. اب UAE نے سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ دیگر اور بھی اہم ممالک کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں OIC کا جو ایک موقف تھا, جو اس کا جو وجود کیا میں آیا تھا, وہ اب رہ پائے گا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تاریخی موقف تھا وہ جذباتی نہیں تھا, وہ حقائق پر مبنی تھا, وہ اصولوں پر مبنی تھا, اور اس میں نہ صرف امہ کے جذبات ہیں, اس میں عربوں کی خواہشات بھی ہیں. تو یہ ایک ملا جلا رد عمل تھا. میری رائے میں آج بھی دیکھیے UAE نے ایک فیصلہ کیا ہے, ہر ملک کو ایک اپنا بائی لیٹرل فیصلے کا اختیار ہے, وہ ایک آزاد ملک ہیں, ایک اسٹیٹ ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, بااختیار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واضح سوچ جو ہے وہ وہی ہے جو آج